بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی کمپلیٹ ڈاکومنٹری اس ویڈیو کی شکل میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ بہنوں اور بھائیوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو اس ناچیز کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کی طرف۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ اس نے جو زمین و آسمان قائم کیا ہے، اس زمین کو انسان کی اشد ضرورت ہے۔ زمین پر قائم پہاڑ، دریا، چشمے، پیڑ پودے، گل بوٹے، مختلف قسم کے پھل اور رنگ برنگی بے شمار اشیاء انسان کے لیے ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر نادر و نایاب چیزیں پیدا کی تھی، وہ سب انسان کی ضرورت ہے۔ فرشتوں کو ان چیزوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ فرشتوں کا وجود نور ہے، یعنی کہ روشنی سے ہے۔ وہ آسمان پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، دنیاوی غذا کی، اس لیے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو بھوک اور پیاس لگتی ہی نہیں۔ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، آسمان اور سورج اور چاند ستاروں کو رونق بخش دی۔ ابلیس یعنی کہ شیطان، جو کہ دراصل فرشتوں میں سے تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سب سے بڑا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل وہ عبادت گزار تھا۔ فرشتے بھی اس کی عبادت و اطاعت پر رشک کیا کرتے تھے۔ آسمان پر کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پر شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی ہو اور سجدہ نہ کیا ہو۔ اب زمین بھی اس چیز کی منتظر تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کوئی زمین پر بھی پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی یہ زمین بنائی ہے۔ جب فرشتوں کو اس بات کا علم ہوا کہ دنیا کی بادشاہت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جائے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوگا، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم ہر لمحہ تیری عبادت و حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر تو اپنا خلیفہ کیوں بنائے گا؟ کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے، جو وہ جانتا ہے وہ کوئی اور نہیں جان سکتا۔ اس لیے اللہ کی یہ بات سن کر فرشتے خاموش ہو گئے۔ اللہ میں یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ارادہ کر لے وہ کام آنکھ پلک جھپکتے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹھی بھر کر مٹی کی ہر قسم کی سرخ، سفید اور سیاہ زمین سے لے آؤ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی ایک مٹھی خاک کی رنگا رنگ کے تمام روح زمین سے جمع کر کے لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا۔ وہ پتلا 40 دن تک بے جان پڑا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح بدن میں داخل ہو گئی۔ جب روح آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی جانب سے داخل ہوئی تو جسم میں جس جگہ روح پہنچتی، بدن کا وہ حصہ مٹی سے گوشت میں تبدیل ہوتا جاتا۔ پھر جیسے ہی روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور نیچے زمین پر گر پڑے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک جوڑا جنت سے فوراً لایا جائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو پہنایا جائے۔ خلعت الہی سے مشروب کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ صورت کا نام آدم رکھ دیا۔ انسان کو جس جس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ان سب چیزوں کی نام اور ان سب کی صفتوں کے بارے میں بتا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں اور ان کی صفتوں اور ان کے فوائد یاد کر لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی قد و منزلت بڑھانے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ ان فرشتوں میں شیطان بھی تھا، جسے اپنی آگ سے پیدا کیے جانے پر غرور تھا۔ وہ خود کو افضل سمجھتا تھا، اس کے دل میں غرور و تکبر تھا، جس نے اس کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ وہ اکڑ کر کھڑا رہا۔ اس عمل سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کے حکم پر فرشتے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس اکڑ کر کھڑا ہے۔ اس وقت ارشاد ہوا، اے ابلیس، تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی؟ بتا، تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روک دیا ہے؟ شیطان نے تکبر سے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے بنایا گیا ہے، اور میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں مٹی کے بنے اس پتلے کو سجدہ کروں۔
اللہ تعالیٰ کو ابلیس کی یہ بات پسند نہ آئی اور ابلیس کے تکبر کرنے پر غصہ کرتے ہوئے فرمایا نکل جاؤ، دور ہو جاؤ، آج کے دن سے قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ ابلیس کا نام فرمانبردار فرشتوں کی فہرست سے نکال کر نافرمانوں میں لکھ دیا گیا۔ ابلیس کو اپنے کیے پر کسی قسم کی پشیمانی نہ تھی، اس کے دل میں جو غرور اور تکبر تھا اسے نادم ہونے اور توبہ کرنے سے روکے رکھا تھا۔ وہ یہ بات سمجھ بیٹھا کہ اس کی جو آج رسوائی ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی سبب ہوئی ہے، لہٰذا ابلیس نے سرکشی کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ آدم کو گمراہ کرنا چاہتا تھا، وہ اطاعت گزاروں کی جماعت سے نکل کر شیطانوں کی گروہ کا افسر بن گیا۔ اس کی زندگی کا مقصد اب آدم کی اولاد کو نافرمانی میں مبتلا کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بہکا کر ہی اس کا انتقام پورا ہو سکتا تھا۔ ابلیس نے اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہوئے کہا اے پروردگار تو مجھے روز قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت دے دی۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو جہنم میں ساتھ لے جانے کی غرض سے نافرمانی کا جال بچھا کر جہاں تک میرا زور چلے گا انہیں تیری نافرمانی اور ناشکری پر آمادہ کروں گا اور سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردود یہاں سے نکل جا، جو تیرے دل میں آہے کر، مگر میرے اچھے اور نیک بندے تیرے بہکاوے میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ جو تیری پیروی کریں گے ان کا ٹھکانہ تجھ سمیت جہنم ہوگا۔ بہرحال اللہ پاک کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے اور انسان کی فطرت کے تحت آدم علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد اداس رہنے لگے، کیونکہ جنت میں آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اکیلے میں اکتا جاتا ہے، اس کا دل گھبرانے لگتا ہے، لہٰذا انسان اپنے جیسے ایک اور انسان کی ضرورت محسوس کرتا ہے تاکہ وہ اپنے دل کی بات کہہ سکے اور سامنے والے کی سن سکے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی زیادہ بڑھنے لگی، ان کا دل زیادہ گھبرانے لگا اور ان کی اداسی حاوی ہونے لگی۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اداس دیکھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت حوا کو جنت میں حضرت آدم کی دل جوئی کے لیے رکھ دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کا دل لگا رہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں جنت میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، حوا تمہاری بیوی ہے، تم آزادی سے رہو، خوش رہو۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جس جگہ چاہو جا سکتے ہو، کھاؤ پیو، آرام اور راحت اور مزے کی زندگی گزارو، مگر بس اس گندم کا درخت ہے، اس کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیونکہ شیطان کو فرشتوں کے گروہ سے نکالے جانے کا دکھ تھا، کینہ و حسد کے مارے وہ ہمیشہ اسی تدابیر میں رہتا تھا کہ کسی طرح بھی حضرت آدم کو جنت سے نکلوا کر رہے گا۔ اس نے پہلے طاؤس یعنی کہ مور سے دوستی کی، پھر اس نے دوستی کا حق ادا کرنے کو اس سے کہا، ہم اور تم ایک مکان میں رہتے تھے، دوستی کا حق تم ایسے ادا کرو کہ مجھے خود کے بازو پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دو، میں اپنے دشمن سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ طاؤس یعنی کہ مور نے انکار کر دیا اور کہا کہ تم یہ بات سانپ سے جا کر کرو، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ طاؤس کے انکار کے بعد شیطان سانپ کے پاس گیا، سانپ اس کے مکروہ و فریب میں آ گیا، اسے لے جانے پر تیار ہو گیا۔ سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں لے لیا اور جنت میں لے گیا۔ جنت کے نگہبان کو کانوں کان تک خبر نہ ہوئی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے پاس جا کر ڈرامہ کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ ان دونوں نے شیطان کو نہیں پہچانا تھا، اس کا شیطان نے فائدہ اٹھایا اور بولا میں تمہاری قسمت پر رو رہا ہوں کہ تمہیں عنقریب اس جنت سے نکال دیا جائے گا۔ جنت میں جو نعمتیں تم لوگوں کو میسر ہیں وہ سب تم سے چھین لی جائیں گی، تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ شیطان کی یہ بات سن کر ان دونوں کو بہت دکھ ہوا کہ انہیں جنت میں جو نعمتیں میسر ہیں وہ ان سے چھن جائیں گی۔ پھر شیطان بولا میں تمہارا سچا دوست ہوں اور ہمدرد بھی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو اور جنت سے نہ نکالے جاؤ، اسی لیے میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ شیطان کی باتیں دونوں پر اثر کرنا شروع ہو گئی تھی۔ شیطان نے ان دونوں کو غمزدہ دیکھ کر آگ کو مزید بھڑکانا شروع کیا اور کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جنت میں کوئی پھل کھانے سے منع فرمایا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں۔ شیطان نے اس پر کہا کہ
کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پھل کو کھانے سے تمہیں کیوں منع فرمایا ہے؟ میں تمہیں اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں۔ اس گندم کے درخت کا پھل کھانے سے تم فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے اور پھر تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اسی لیے تمہیں یہ پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے تاکہ تم ہمیشہ کے لیے جنت کے مستحق نہ بن جاؤ۔ مجھے تمہارے جنت سے نکالے جانے کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں دوستی کا حق ادا کرنے کی غرض سے تمہارے پاس آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں؟ یہ سن کر شیطان نے کہا کہ میں تمہارا سچا دوست ہوں اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ تم ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دی جاؤ، لہٰذا تم میری بات مانو اور اس پھل کو کھا لو۔ اس پھل کو کھانے سے تم فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس شیطان کو منع فرما دیا، اور حضرت آدم بولے، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ شیطان نے اپنا وار خالی جاتا ہوا دیکھ کر قسم کھائی اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو شیطان نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جا کر ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ شیطان کے کہنے پر سانپ نے بھی گواہی دے دی کہ شیطان ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ سانپ جنت کا خادم ہے اور ابلیس کی بات کی گواہی دیتا ہے، اس لیے میں اس درخت کا پھل کھا لیتی ہوں۔ اگر کچھ خلل ہو جائے تو پھر آپ میرے واسطے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، اگر کچھ نہ ہوا تو پھر ہم دونوں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ کر جنت کی نعمتیں کھاتے رہیں گے۔ شیطان کی چکنی چپیٹی باتیں سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ شیطان ٹھیک کہہ رہا ہے، اس پھل کو کھانے سے وہ ہمیشہ جنت میں آرام و سکون سے رہیں گے۔ وہ شیطان کی باتوں میں آ کر یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ بس اس پھل کو کھانے کی دیر تھی کہ انہیں محسوس ہوا کہ ان کے بدن سے حقیقی لباس اتر گیا ہے اور وہ بے لباس ہو چکے ہیں، یعنی کہ اپنے لباس سے محروم ہو چکے ہیں۔ جب یہ احساس ہوا تو دونوں نے اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے بڑے لمبے چوڑے پتوں کا استعمال کیا۔ حضرت آدم نے حکم ادولی کی تھی، اسی لیے اللہ کا عذاب نازل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے اس سلسلے میں باز پرس کی گئی۔ اے آدم، کیا میں نے تم کو منع نہیں فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی مت جانا؟ اور میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی تم نے اسے اپنا دوست جان کر شیطان سے دھوکہ کھایا اور میری حکم کی خلاف ورزی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر سخت نادم تھے، انہوں نے شیطان کی باتوں میں آ کر یہ غلطی کی تھی، اسی لیے وہ توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں درگزر کے طلبگار تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ اقرار کیا کہ اس غلطی کا سبب گستاخی، نافرمانی، ضد اور سرکشی نہیں ہے، بس یہ ان کی ایک بھول ہو گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا تھا، اسی لیے انہیں معافی مل گئی اور حکم ہوا کہ اب تم دونوں میاں بیوی زمین پر جاؤ گے اور زمین ہی اب تمہارا ٹھکانہ ہے۔